وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواہ البخاری. سامعین کرام، معزز پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ پرفتن ہے، پریشان حال. جی، صبح سے لے کر شام تک کچھ ایسی خبریں بھی ہمارے کانوں سے گزرتی ہیں یا کچھ ایسی خبروں پر ہماری نگاہیں پڑتی ہیں جس سے بعض اوقات ہم لوگ مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیے، یہ ایک ایسا موقع ہے اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے، متحد ہونے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہو کہ ہم لوگوں کو کوئی بھی تتر بتر نہ کرے، کوئی بھی ہم لوگوں کو بانٹ نہ دے، کوئی بھی ہم لوگوں کے درمیان فرقہ نہ ڈالے. یہ ایک ایسی چیز ہے آج کے دور کی جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی پریشانیاں، لڑائیاں، فتنے، فسادات آیا دن ہم لوگ ان چیزوں کا ذکر تو سنتے ہی رہتے. یاد رکھیں، انہی چیزوں کا میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں بہت ساری تاکید امت مسلمہ کو دی ہیں، بہت ساری تاکید. آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی کمی ہے، بہت ہی زیادہ ہم اس میں کمزور ہیں.
اس معاملے میں ہم لوگ بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں. ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں ہم لوگ بہت ہی زیادہ سبحان اللہ یوں کہہ لیجئے اللہ کی نافرمانی میں ہم لوگ اترے ہوئے ہیں. نافرمانی آج ہمارے اندر بہت زیادہ ہیں، خاص کر رشتہ داری کو لے کر. رشتہ دار جو کہ قریبی رشتہ دار خصوصیت کے ساتھ انہی چیزوں کا جو ہے میں ذکر کر رہا ہوں جس کا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں مجھے بھی اور آپ کو بھی بہت ساری نصیحتیں بتلائی ہیں. ان میں سے ایک بڑی نصیحت یہ کہ ہم رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھیں، صلہ رحمی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلہ رحمی کا مطلب ایک دوسرے سے ہم لوگ ملتے جلتے ہیں وہ تو ٹھیک، جو ہم سے کٹا ہوا ہے، جو ہم سے جدا ہے، جو ہم سے دور ہے، جو ہم سے نفرت کر رہا ہے، اسے جوڑنا ہی صلہ رحمی ہے. صل من قطعک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو تاکید کی ہے. یہ تاکید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی آگاہ کیے، متنبہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو، جو ہم سے ٹوٹے ہوئے ہیں، جو ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، جو ہم سے دور ہیں، جو ہم سے جو ہے سبحان اللہ جدا ہو گئے، یا ہم سے ایسی نفرت میں جو ہے مبتلا ہیں کسی حسد کے کارن، کسی اور کارن، بہت سارے تو کارن آج ہمارے پاس ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں تک ہو سکے رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھیں. رشتہ داری میں سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا ہے. رشتہ داری میں سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اپنی عبادت کے فوری بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم مجھے بھی اور آپ کو بھی دیا. یاد رکھیں، زندگی بھر کبھی بھی اپنے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالے. میری وجہ سے میرے ماں باپ نہ روئے بھائی. یاد رکھیں، یہ اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھیں. اگر وہ رو دیے، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو چاہے وہ دینی معاملہ ہو، یاد رکھیں ہم لوگ ہماری زندگیوں میں ضرور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پھنسنا ہے. کوئی ایسے دلدل میں ہم لوگ پھنس جائیں گے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے. خصوصیت کے ساتھ جب ماں باپ اپنی جوانی کے کچھ ایسے عرصے میں ہوتے ہیں، کچھ ایسی عمر میں ہوتے ہیں جوانی کے، وہاں ہم لوگوں کا کوئی بس نہیں چلتا. وہاں ہم لوگوں کو ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا ان کے ساتھ کچھ زیادتی کرنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ان کے پاس بولنے کا جی کچھ نہ کچھ ہے. لیکن وہی ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، ان ماں باپ کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں جو سلوک ہے وہ بہت ہی بدترین ہے، بہت بدترین سلوک. اللہ مجھے اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو ان تمام حالات سے جو ہے، جو لوگ یعنی ان تمام حالات میں جو پھنسے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، ان تمام لوگوں کو ہدایت دے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے، نیکیوں کی طرف آ جائے، نیکیوں کی طرف آ کر اپنے ماں باپ کی قدردانی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی رب العالمین انہیں توفیق عنایت فرما دے. آج ہمارے معاشرے کی ایک سب سے بڑی کمی یہ ہے. دوسری چیز، رشتہ داروں میں ماں کی جانب سے اور باپ کی جانب سے جو رشتے ہیں، سب سے اہم رشتے، یاد رکھیں ان تمام ان رشتوں کا جو ہے پاس و لحاظ رکھنا، ان رشتوں کو برقرار رکھنا، ان رشتوں سے ہمارا تعلق جڑے رہنا، یہ بھی اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی حکم دیتا ہے. جی سورۃ النساء کی جو پہلی آیت ہے، جو ہر خطبے میں ہر خطیب پڑھتا ہے تو اسے جو ہے سمجھ کر دیکھیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. جی اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا. ہمارے باپ آدم ہیں، ہماری ماں حوا ہیں. جی ہمارا یہی سب کچھ ہے، سمجھیے. انہی دو سے جو ہے ہم لوگ آج سبحان اللہ یہاں پر بھی ہیں، ساری دنیا میں ہیں. جو لوگ آ چکے، جو لوگ آنے والے ہیں، جو ابھی باقی ہیں، سب سبحان اللہ انہی میں سے ہیں. یاد رکھیں اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، سبحان اللہ، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس
ہماری کیسی پکڑ ہوگی، صلہ رحمی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں کیسی کیسی وضاحت کیے ہیں. آگے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر کچھ باتیں میں عرض کروں گا. دیکھیے، رشتہ داروں میں باپ کی جانب سے جو اہم رشتہ ہے وہ چاچا کا ہے. تایا کہہ لو، چاچا کہہ لو، اسی طرح پھوپھی. یہ بہت اہم رشتے ہیں جو خونی رشتے ہیں. ان سے ہمارا کوئی رشتہ یعنی شادی کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی. وہ محرم ہیں، وہ محرم ہیں. ان باتوں کا جو ہے پاس و لحاظ رکھیں. اسی طرح دادا، والد صاحب کے ابا، اسی طرح ماں کی جانب سے اگر اٹھا لیں کچھ ایسے رشتے ہیں، ان تمام رشتوں کا پاس و لحاظ رکھنا. ماموں کا، جی خالہ کا، یہ ایک ایسے رشتے ہیں سبحان اللہ آج ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ہوں گے جو ان رشتوں کا پاس و لحاظ رکھتے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام کو بھی توفیق دے کہ بھائی ان رشتوں کو ایک مرتبہ کھنگال کے تو دیکھ لیں کہ کہیں ہماری زندگی میں کوئی چھوٹے تو نہیں ہیں. ہو سکتا کچھ ایسے سگے بھائی بھی ہوں گے جو ہمارے رشتے سے چھوٹ گئے ہوں گے. کچھ ہماری زندگی میں بہنیں بھی ہوں گی جو ہماری زندگی سے چھوٹ گئے. ایک زمانہ ایسا رہتا، جوانی کے مرحلے میں جب ہوتے، خالہ کی بیٹی کو بھی بہن بولیں گے، ماموں کی بیٹی کو بھی بہن بولیں گے. حقیقت میں وہ آپ کی بہن نہیں ہے. جی حقیقت میں بہن نہیں ہے. آپ اسے جو ہے کچھ بھی نام دے لیں، ان کا رشتہ آپ کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے. خالہ کی بیٹی کے ساتھ، ماموں کی بیٹی کے ساتھ، چچا کی بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ، یہ جو ہے آپ کا وہ رشتہ نہیں ہے. رشتہ داری ہے، پاس و لحاظ رکھنا ہے، لیکن بہن بہن بول کر سبحان اللہ ان لوگوں سے جو آج ہمارا رشتہ بن کے ہے نا، وہ غلط ہے. اس چیز کو جو ہے میں وضاحت کے ساتھ اس لیے میں بتا رہا ہوں، آج ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے. ان تمام چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. بہت کم لوگ ہوں گے سبحان اللہ ان تمام باتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوں گے. یاد رکھیں وہ رشتہ ہمارے لیے حرام اس ناحیے سے ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان سے پردے کا حکم دیا ہے. ان سے ہم لوگوں کو چوکنا رہنا ہے. وہ رشتے بہت ہی خطرناک رشتے ہیں. اس رشتے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کئی ایسی تبدیلیاں آ جائیں گی جو ہم لوگوں کو نہیں معلوم. حرام رشتے بعض مرتبہ اس سے جو ہے بن جاتے ہیں. بہن کا نام لے کر کچھ ایسے رشتے سبحان اللہ وہاں پر درمیان میں کوئی جو ہے حائل نہیں، کوئی چیزیں ہمارے پاس و لحاظ نہیں، کسی چیز کا دین کا پاس و لحاظ نہیں. بہن کے نام پر اس لڑکی کے ساتھ یا اس وہاں سے جو ہے بہت سارے ایسے ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو جو ہے ملتے ہیں. ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. ان تمام چیزوں کو جو ہے چھوڑنا چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عنایت فرمائے. تیسری بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، رشتہ داروں میں کچھ ایسے رشتے جو دور ہیں، سمجھیے ماں کی جانب سے ہو یا باپ کی جانب سے ہو. کچھ ایسے اس میں غریب غربا فقیر فقراء ہوں گے جن کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ان کے تعلق سے پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کی تیمہ داری کرنے والا نہیں، کوئی ان کی سبحان اللہ ان کے دکھ کو جو ہے سبحان اللہ سلانے والا نہیں، یا ان کی پریشانیوں کا حل نکالنے والا نہیں. یہ ہے ہمارے رشتوں کا جو ہے پاس و لحاظ ہم لوگ اگر رکھتے ہیں. یاد رکھیں کوئی ہمارے خاندان میں کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا. جی ہوں گے بہت سارے ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تاکیداً بہت ساری باتیں بتائے ہیں. آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. دیکھیے رشتہ داری کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایمان کی علامت ہے. رشتہ داری کا جو ہے پاس و لحاظ رکھنا، رشتہ داری کو برقرار رکھنا، رشتہ داری کو جوڑے رکھنا، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ ایمان کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم سبحان اللہ فلیصل رحمہ. رشتہ داری کو جوڑے بھائی. جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جوڑنا ہے. جو آلریڈی جڑے ہیں ان لوگوں کے بارے میں تو بات کی بات ہے. جڑے ہیں تو کوئی بات نہیں، بار بار مل لیتے، بار بار ہمارا تعلق تو ہے. لیکن جو لوگ ہیں جو ہم سے دور ہیں یا نفرتیں کر کے ہمارے سے جو ہے کٹے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو قریب کرنا، ایسے لوگوں سے ہمارا جو ہے حسن سلوک ہو
تو یہ بہت ہی بڑا کام ہے، یہ ایمان کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے، اپنی عمر میں جو ہے اپنی عمر لمبی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھے، رشتہ داری کو نبھائے۔ جو رشتے اللہ رب العالمین ہمارے لیے برقرار رکھا ہے ان رشتوں پر جو ہے برقرار رہے، ان رشتوں کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، پکڑے رہے، ان رشتوں کو جو ہے جوڑے رکھیں۔ یاد رکھیں اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، ہماری عمر میں برکت، ہماری زندگیوں میں خوشیاں، اللہ رب العالمین اسی طرح رزق میں ایسی برکت عطا کرے گا جس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے۔ کریں، پاس و لحاظ رکھیں، کوئی بات نہیں، دن میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ کسی کو کال کر کے پوچھ لیے، بول دیے کہ بھائی میں آپ کے پاس جو ہے ملاقات کے غرض سے، عیادت کے غرض سے یا جو ہے زیارت کے غرض سے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، جائیں، ضرور وزٹ کریں، ہر ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، ہو سکتے کچھ لوگ بہت دور ہوں گے، سال میں 2 بار بھی کر لیں، لیکن رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ان تمام چیزوں کی بڑی کمی ہے، ان تمام چیزوں کی کمی رہ جانے کی وجہ سے شاید ہمارے معاشرے میں اتحاد و اتفاق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اتحاد کو باقی رکھیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اور آپ کو بھی صلہ رحمی کے تعلق سے جو باتیں بتاتے ہیں، یہ صلہ رحمی مائی عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ جو صلہ رحمی عرش سے جو ہے اس کا تعلق ہے، عرش سے جڑا ہوا یہ رشتہ داری، عرش سے جڑا ہوا رشتہ داری اللہ رب العالمین سے کہتی ہے اللہ تو اس سے جڑ جا جو مجھے جوڑ لے، تو اس سے ٹوٹ جا جو مجھے توڑ لے۔ جو یاد رکھے، جو رشتہ داری کو جوڑے رکھتے نا، اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت، اللہ رب العالمین کا تعلق ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی چاہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے صلہ رحمی کا پاس و لحاظ نہیں ہے، جی رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں ہے، رشتہ داری کو ہم لوگ جو ہے معمولی یوں ہی چھوڑ دیں گے، پھر جو ہے یاد رکھیں معاشرے میں ایک تو فتنے اور فسادات، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بھی ہم لوگ جو ہے بالکل دور ہو جائیں گے، اس کا بھی جو ہے پاس و لحاظ رکھیں۔ اسی طرح جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے صلہ رحمی، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا دخول جنت میں ہو، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جنت میں داخل کرے، کیا کریں ہم لوگوں کو؟ صلہ رحمی کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے، رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھیں۔ جو بھی رشتے اللہ رب العالمین میرے لیے اور آپ کے لیے بتایا ہے ان رشتوں کو جوڑیں، ان رشتوں سے جو ہے ہم لوگ جڑے رہیں، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ کہتے ہیں مائی عائشہ صدیقہ بنت الصدیق سے مروی ہے، کہتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنة بسلام، رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ۔ حدیث بہت ہی مختصر لیکن یہ بہت ہی جامع حدیث ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اے لوگو تم سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، ساتھ ہی ساتھ رشتوں کو جوڑو۔ وصلوا باللیل، رات میں نمازیں پڑھو بھائی، یعنی تہجد کی نماز، نفل نماز، رات کی نمازیں پڑھو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، جب لوگ سوئے ہوتے نا تو اس وقت ہم لوگ بآرام نمازیں پڑھ سکتے، کوئی ہم لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، اس وقت عبادتیں کر لیں جب لوگ سوتے ہوتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تدخل الجنت بسلام، اگر ان تمام چیزوں کو آپ کرو گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے 5 باتیں بتاتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں فتنے فساد کے باعث ہیں۔ 5 باتیں غور سے سنیں، بہت اہمیت والی باتیں،
اگر ان باتوں کا میرے اندر اور آپ کے اندر اگر یہ چیز ہے تو چھوڑ دیں، چھوڑ کر ان تمام چیزوں سے ہم لوگ دور ہو جائیں. معاشرے کو جو ہے جوڑنا، معاشرے میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. آئیے سب سے پہلی چیز، مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین دین شریعت سے نوازا ہے. دین شریعت اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کی یہ شریعت، اللہ رب العالمین جو باتیں مجھے بھی اور آپ کو بھی بتاتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہے. یاد رکھیں، ہر معاملے میں قرآن اور حدیث میرے سر پر ہو جی، یا میں اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہی ان باتوں کو سنوں. ایسا نہیں کہ وہ میری مرضی کی باتیں ہوں تو میں قبول کروں، میری مرضی کے خلاف ہو تو میں اسے چھوڑ دوں. ایسا نہ ہو. یہ ہمارے معاشرے کی ایک سب سے بڑی کمی، بیماری، یا یوں کہہ لیجئے یہ ہمارے لیے بہت ہی مصیبت کا باعث ہے، بڑی بڑی پریشانی والی بات. مجھے جو چیز پسند ہے میں اسے اپنا لوں، جو مجھے پسند نہیں ہے میں اسے چھوڑ دوں. یاد رکھیں، شریعت میرے سر پر ہو، شریعت کی باتیں میں اس کے خلاف کسی بھی صورت میں نہ جاؤں، کسی بھی صورت میں نہ جاؤں. وہ جھگڑے میاں بیوی کے ہوں جی، وہ جھگڑے ساس بہو کے ہوں، وہ جھگڑے معاشرے کے کسی بھی فرد کا ہو، کوئی کسی بھی ضمن میں وہ باتیں آ جائیں، شریعت اپنی جگہ اونچی ہو، میری بات بالکل نیچے. یہ چیز اگر ہو میں سمجھتا ہوں معاشرے کی بڑی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یہ پہلی بات. دوسری بات، آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جس میں تو یا میں کا ذکر ہمیشہ ملتا ہے، ہمارے پاس ملتا ہے، تو یا میں، دیکھ لیں گے کیا ہوگا، تو یا میں. یاد رکھیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑیں میرے بھائی. یہ بھی آج ہمارے معاشرے کی بڑی مصیبت والی بات ہے. انانیت، اسے کہتے ہیں انانیت، اردو میں کہیں، انگلش میں کہیں تو ایگو. میں یا تو یا میں کا لفظ چھوڑ دے، ہم پر آ جائیں. ہم پر اگر آ جائیں گے مصیبتیں خود بخود ٹل جائیں گی. ہم کا لفظ ہو، میں کا لفظ چھوڑ دیں. یہ پسند نہیں ہے، یہ شیطانی حربے ہیں. شیطان ہم لوگوں کو اسی طرح توڑتا ہے. اسی طرح ہماری زندگیوں میں خوشیوں کو ختم کرنے کا سب سے بڑا یہ شیطان کا ایک بڑا حربہ ہے. یہ جو ہے ہم لوگوں کو اسی طرح اکسا کر ہم لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے. درمیان میں اختلافات یوں پیدا ہو جائیں گے ہم لوگوں کو احساس تک بھی نہیں ہوگا. ہم لوگ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا تو دور کی بات، کسی کی بات سننے کی طرف توجہ بھی نہیں دیں گے. یہ آج ہمارے معاشرے میں. پہلی بات میں نے کہا، شریعت ہمارے سر پر ہو، شریعت کے ماتحت میں ہوں، شریعت کے ماتحت میں ہوں، شریعت کے نیچے میں ہوں، شریعت میرے اوپر ہے، شریعت جو بھی بولے گی میں مانوں گا. اس بات پر آئیں، کوئی بھی معاملہ ہو. شریعت کی بات میں ایک بات کو جو ہے میں جوڑ دیتا ہوں، وہ ہے حق کی بات. حق ہے، شریعت سراپا رحمت ہے، شریعت سراپا انسانیت کے لیے ہی اللہ رب العالمین اتارا ہے. اس بات کو تسلیم کریں، اس بات کو مان لیں، سر جھکا لیں. جی اگر سر نہیں جھکائیں گے، یاد رکھیے یہاں تو ہم لوگ بچ جائیں گے، یہ دنیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر کھڑے ہونا ہے، جواب دینا تو ضروری ہے. اس بات کا جو ہے پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. دوسری بات میں نے کہا، انانیت، ایگو، اسے چھوڑیں، آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. تیسری بات، مشورے نہ کرنا. کسی بھی مسئلے میں ہم لوگ کوئی بھی مشورہ نہیں لیتے، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے اندر ایگو ہے نا. میں بڑا بھائی، مجھے کیا، میں کیوں پوچھوں، باپ سے کیوں پوچھوں، ماں سے کیوں پوچھوں، بھائی سے کیوں پوچھوں، بہن سے کیوں پوچھوں، کیوں، میں اپنا میں سب کچھ میں کماتا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے. جب اس کی مصیبتیں بڑھتی ہیں، جب جو ہے واویلا مچاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ایک دوسرے کے پاس جا کر اپنی پریشانیوں کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تب وہ جو ہے اس کا کوئی مسئلہ چلے گا نہیں، کبھی نہیں چلے گا. یہ تیسری بات، مشورے کریں. وشاورہم فی الامر، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے مشورہ کرو. وشاورہم فی الامر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے جی جنگ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیے. سبحان اللہ. یہاں اندازہ لگا کر دیکھو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر علم رکھنے والا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیے صحابہ سے. ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے. مشورہ کریں, مشورے میں برکت ہے. اپنے گھر والوں سے مشورہ کریں. مشورے میں یہ بھی جان لیں, آج ہمارے پاس کوئی بھی فیصلہ چھوٹا سا چھوٹا ہو, بڑا سا بڑا ہو, استخارے کے ساتھ آگے بڑھیں. معاشرے میں انشاءاللہ بہت ساری خوبیاں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری پریشانیوں کا حل استخارہ میں ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو استخارہ اسی طرح سکھایا جس طرح سورہ فاتحہ, ہر نماز میں ہم لوگ سورہ فاتحہ جس طرح پڑھتے, صحابہ بھی ویسے ہی استخارہ کیا کرتے تھے. اللہ سے بھلائی طلب کرنا, بھلائی مانگنا. آج ہمارے پاس اس چیز کی بڑی کمی ہے. معاشرے میں طرح طرح کی فتنے فسادات جو بھی ہوتے ہیں اس کا اصل کارن یہ ہے, ہم لوگ معاشرے کی جو حقیقت ہے اسے ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں. معاشرہ یہ ہمارے لیے ایک, بھائی سمجھ لو یہاں جتنے بھی افراد ہیں یہ ایک ایک خاندان یہاں پر موجود ہے. ایک ایک خاندان یہاں پر موجود ہے. یہ خاندان میں کتنے لوگ ہوں گے ذرا اندازہ لگا کر دیکھو. آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے پیچھے کہے 10 12 15 20 لوگ ضرور ہوں گے. آپ اکیلے نہیں آئے, بہت سارے لوگوں کے پاس جا کر آپ ان باتوں کا ذکر کریں. آج ہمارے معاشرے میں جو مصیبتیں پریشانیاں جو عام ہوتی جا رہی ہیں, ان تمام چیزوں کا حل یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں ضرور غور و فکر کریں. بہت اہم ہے. یہ ہو گئی تیسری بات, مشورے کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. مشورہ کریں, ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے ہم لوگ استخارہ بھی کریں. اللہ رب العالمین سے بھلائی طلب کریں. اللہ میں اس معاملے کو کرنے جا رہا ہوں, اللہ میں فلاں لڑکی سے جو ہے میرا رشتہ طے ہوا ہے, آیا وہ لڑکی بہتر ہے یا نہیں, میری زندگی میں وہ آئے گی, اللہ مجھے بہتر ہے تو بتا, ورنہ جو ہے مجھے اس رشتے سے جو ہے اور بہتر رشتہ مجھے عطا کر. یہ آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دے کر ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں؟ بتائیے. بہت کم لوگ ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں. چوتھی بات, ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیتے. میرے بھائی حقوق دیں. جیسا کہ میرے خطبے کے پہلے حصے میں نے کہا, آج ہمارے معاشرے میں حقوق نہ دینے کے کارن معاشرے میں بہت سارے فتنے اور فسادات عام ہوتے جا رہے ہیں. بہت سارے فتنے فسادات. یاد رکھیں, ماں کا حق, باپ کا حق, بچوں کا حق, بیوی کا حق, شوہر کا حق, ایک دوسرے کو جانے, ایک دوسرے کو پہچانے, ایک دوسرے کے حقوق کو دیں. اگر حقوق نہیں دیں گے, یاد رکھیں آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, وہ مصیبت کی شکل اختیار کر کے میرے لیے اور آپ کے لیے وبال جان بنیں گی. وبال جان ہے, مصیبت ہے. معاشرے میں جو ہے فتنے اور فسادات عام ہونے کے کارن یہ چیزیں ہیں. آخری بات جو کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, ہم لوگ معاشرے میں اصلاح کے غرض سے کہیں کسی نہ کسی ناحیے سے بیٹھتے ضرور ہیں. گھر کے کوئی بڑے فرد, جی طرفین, جی دونوں طرف, ہو سکتا جن لوگوں کی شکایتیں آئی ہیں ان لوگوں کی جانب سے, اسی طرح جن کے بارے میں جو شکایت لے کر آئے ان کے بارے میں بھی ہو سکتا, دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے مل جل کر بیٹھے, بات کرے. وہی رفتار و بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. بیٹھنے تک باتوں کو مان لیے, سر ہلا دیے, سب ٹھیک, سب ٹھیک, سب ٹھیک. باہر گئے, انہوں کیا بولتے سو, ان کو کیا بڑا معلوم. یہ آج ہمارے معاشرے کی بڑی مصیبت ہے میرے بھائی. یاد رکھیں, جس فیصلے کو جو ہے ہم لوگ سن کے اٹھیں اس فیصلے پر اٹل رہنا چاہیے, اس فیصلے کو مان کر اٹھیں. یہ تو ہماری سبحان اللہ وعدے میں جو ہے خلاف ورزی ہے, عہد و پیمان کو توڑنا ہے. جس چیز کا وعدہ, جس چیز کا عہد نامہ ہم لوگ جو ہے دیے, کسی کو جو ہے ہم لوگ بتائے کہ میں ایسے کروں گا, سب کے سامنے ہم لوگ وعدہ کر کے اٹھتے ہیں لیکن اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ایک مومن ایسے نہیں کرے گا. المؤمن اذا وعد وفا. یہ تو منافق کی علامت ہے. جی منافق وہ وعدہ پورا نہیں کرے گا, جی وعدہ پورا کبھی نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی علامت بتائے, ایک مومن کی علامت یہ نہیں ہوتی. آج ہمارے معاشرے میں دیکھ آیا دن جی پریشانیاں آتی ہیں, اس کے حل کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن پھر وہی غلطی کو پھر دہرانا, یہ حماقت کی بات ہے, یہ انانیت کی بات ہے, یہ تکبر کی بات ہے, یہ غرور کی بات ہے. اس سے بچنا چاہیے.
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جی دین اسلام، دین شریعت کو سمجھنے، دین شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو طرح طرح کی مصیبتیں، چھوٹی موٹی بڑی پریشانیاں، چھوٹی پریشانیاں، آپ اگر جو ہے اندازہ لگا کر دیکھیں، انہی 5 چیزوں پر مشتمل ہوتی۔ کوئی بھی پریشانی اٹھا لو، چھوٹی سی چھوٹی پریشانی، بڑی سی بڑی پریشانی، یہ 5 چیزوں پر جو ہے مشتمل ہے۔ یہ جو ہے میرا ایک تخمینہ، ایک اندازہ میرے بھائی، ہو سکتا ہے اس میں آگے پیچھے ہو ضرور، لیکن انہی 5 چیزوں پر گھری ہوئی مصیبتیں آج ہمارے پاس صبح سے لے کر شام تک ان چیزوں میں لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بولنے سے زیادہ عمل کی رب العالمین توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بالرؤوف الرحیم ورب حلیم۔ ان الحمد للہ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخالف بين قلوبهم وخرق بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمني ورحمكم الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون